بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، شب برات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی فضیلت سے آگاہ ہوں اور اس کی تیاری کریں، اور تیاری اس طرح سے کریں کہ سوچیں۔ تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا کوئی اچھا سا سوٹ سلوا لیں، اس کے لیے کچھ لوازمات کر لیں، کوئی ضروری کوئی کھانا لے آئیں اور ختم کروا لیں۔ نہیں، یہ تیاری نہیں ہے۔ اصل تیاری یہ ہے کہ دل کو صاف کرنے کا عمل شروع کر دیں، اپنے گناہوں کی اپنے ذہن میں لسٹ بنائیں کہ میں ان کو لے کے اللہ کے حضور جاؤں گا اور کہوں گا مولا انہیں معاف کر دے۔ تیاری یہ ہے کہ دل میں سے حب دنیا نکالنے کی تیاری کریں، لوگوں کی نفرت نکالنے کی تیاری کریں، دل میں جو کینہ اور بغض آ گیا ہے اس کو نکالنے کی تیاری کریں، دل میں جو دوسروں کا حسد ہے اس کو ختم کرنے کی تیاری کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تیاری کریں، اللہ کی طرف بڑھنے کی تیاری کریں، اپنے مولا سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی تیاری کریں۔ یہ تیاری ہے۔ اس کے لیے تو ہر رات ہے، ہر لمحہ ہے، ہر دن ہے، لیکن کچھ خصوصی راتیں، کچھ خصوصی لمحات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو شب برات ہے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ دیکھیے، میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں جس سے آپ کو ان کی فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1390۔ سلفی محدث البانی نے اسے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں درج کیا اور اس کو کہا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ آپ جس کو اپنا امام مانتے ہیں، جگہ جگہ کوٹ کرتے ہیں، تو اب آپ ان کی اس تحقیق پر بھی یقین کر لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ عمل صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات یہ عمل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں کی طرف جھانکتا ہے، ان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جسے حضور یہ نصف شعبان کا تخصص کر کے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں فضیلتیں اور زیادہ ہوں گی۔ پھر مسند احمد کی حدیث نمبر 12763 ہے، اور اسے بھی علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے، اور اپنی کتاب السلسلہ میں انہوں نے اس کو درج بھی کیا ہے، اور اس کا نمبر بھی ہے 3407 اور ایک جگہ پر 1168۔ علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح سند کے ساتھ انہوں نے تحقیق کی اپنی کتاب میں درج کیا۔ سعودی عرب کے امام ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ درج کیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات دنیا والوں کی طرف جھانکتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور بغض اور عداوت رکھنے والے اور کینہ رکھنے والے کے، جس نے دلوں میں دوسروں کا بغض پال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغض سے، کینہ سے محفوظ رکھے اور شرک جیسی نجس چیز سے محفوظ رکھے، یقیناً جس سے ہم محفوظ ہیں، اور اس کی گارنٹی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے آقا و مولا نے لے رکھی ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اور بغض اور کینہ اور حب دنیا، یہ اسی حدیث میں جس میں حضور نے شرک سے بریت کا اعلان فرمایا، میں کسی موقع پہ وہ حدیث بیان کروں گا، اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ اس میں ہم ہیں اور اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے چلیے، مسند احمد ہی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے
763، بلکہ وہی حدیث اسی کا تسلسل ہے۔ اسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے آدمیوں کے، جو کسی سے بغض رکھتا ہے اور قاتل ہے، قتل کرنے والا۔ اسی طرح دیگر بھی احادیث موجود ہے، میں انہی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو کنکلوڈ کروں گا، اور میں نے ان کی سند کے حوالے سے بہت تفصیل میں تو نہیں گیا، بس علامہ ناصر الدین البانی کو کوٹ کر دیا کہ جنہوں نے ان کو احادیث کو صحیح کہا ہے۔ اب جگہ جگہ کوٹ کرنے والے کہ علامہ ناصر الدین البانی نے یہ کہا ہے، اپنی کتابوں میں اس کتاب کا حوالہ دینے والے اب نہ مانے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اور علی سبیل تنزل میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ یہ احادیث، چلو آپ کی بات مان کے کہہ دوں کہ یہ احادیث ضعیف ہے، علی سبیل تنزل میں یہ بات مان لوں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ کیا اللہ نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے؟ ظاہر ہے نہیں کیا۔ پھر کس نے کہا حدیث ضعیف ہے؟ یہ محدثین نے کہا، ائمہ نے کہا، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف سے مراد ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، متن میں نہیں ہے۔ جو وہ راویوں کی چین ہے اس میں ضعف ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محدثین نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام مسلم نے کہا، امام ترمذی نے کہا، امام ابن ماجہ نے کہا، علی ھذا القیاس انہوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ تو اب انہی ائمہ نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں قابل قبول ہوتی ہے، اور آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کمال ہے۔ تو پھر اگر آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ مجھے قائل کریں کہ پھر میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں ان کے کہنے پہ حدیث کو ضعیف نہیں مانتا، تو مجھے آپ کیسے قائل کریں گے؟ انہی ائمہ کا حوالہ دے کے کہیں گے نا کہ فلاں امام نے کہا ہے کہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی مجہول ہے، فلاں راوی مدلس ہے، انہی ائمہ کا حوالہ دیں گے۔ تو میں بھی انہی ائمہ کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف قبول ہے۔ حدیث ضعیف موضوع روایت نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب قسم کے آج کل مفکر پیدا ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے ایک اور ٹرم بنا رکھی ہے ضعیف حدیث کے لیے، وہ کہتا ہے جعلی حدیث ہے جی، جعلی روایت ہے جی، جعلی روایت ہے۔ یہ آپ کو کہیں نہیں یہ لفظ ملے گی، یہ اصطلاح نہیں ملے گی، جعلی روایت ہے۔ من گھڑت لوگوں کو ایک چرب زبانی کے ساتھ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، ضعیف حدیث اور چیز ہوتی ہے اور موضوع اور چیز ہوتی ہے۔ موضوع پھینک دینے کے قابل ہے، لیکن ضعیف حدیث سے احکام ثابت نہیں کر سکتے، ضعیف حدیث سے حلال حرام ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ضعیف حدیث مناقب میں، فضائل میں اور اس میں اصلاح احوال کے لیے جتنی بھی روایات درج ہیں لیکن ان کی سند میں ضعف بھی ہے، تو وہ قابل قبول ہیں۔ یہ ائمہ کا اتفاق ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات پھر کسی موقع پہ کروں گا۔ اب ضمناً میں نے یہ بات کر دی، اور ایک میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں عاجزی کے ساتھ کہ مجھے کوئی ایک حدیث کا امام بتا دے۔ میں حدیث کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک حدیث کا امام، کوئی ایک محدث بتا دیں جس نے ضعیف روایت سے استدلال نہ کیا ہو۔ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں، صحیح بخاری کے علاوہ دیگر جو ان کی کتب ہے، انہوں نے جگہ جگہ پر ضعیف روایات کو درج کیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے ان کی نشاندہی کی ہے، علامہ زبیر احمد زئی نے ان کی نشاندہی کی ہے۔
اور دیگر ائمہ نے تو کی ہے. آپ امام بخاری کی کتاب اٹھا لیں، آپ ابن ماجہ کی کتابیں اٹھا لیں، آپ ابو داؤد کی اٹھا لیں، آپ کوئی کسی امام حدیث کی کتاب لے لیں، انہوں نے ضعیف روایات کو درج کیا ہے. اور ان ضعیف روایات کو درج نہیں کیا، درج کرنے کے ساتھ ان سے احکام کا استنباط کیا ہے. اوپر جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ان کا استدلال ہوتا ہے. وہ انہوں نے اس حدیث سے کچھ استنباط کیا ہوتا ہے، ڈیرائیوڈ کیا ہوتا ہے، کوئی حکم نکالا ہوتا ہے. وہ جو اوپر ترجمۃ الباب ہوتا ہے، وہ جو باب ہوتا ہے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ ضعیف روایات سے ہر امام نے استنباط کیا ہے. کوئی ایک امام ایسا نہیں ہے. اگر میں اس بات کو انشاءاللہ مزید کھول کے بیان کروں گا اور میں اس کے حوالے دوں گا کہ کس کس امام نے امام بخاری سمیت ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے. اور اس سے آگے بڑھیے، میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں. بڑا زور ہوتا ہے جی کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، آمین بالجہر پہ. مجھے ایک روایت ایسی بتا دیں پر جو شیخین کی شرائط پر پوری اترتی ہے، امام مسلم، امام بخاری پر. حسن کے درجے کی ایک روایت بتا دیں. آپ نہیں بتا سکیں گے. جو روایت اٹھائیں گے آمین اونچی کہنے کی، اس کی سند میں کسی نہ کسی محدث نے کلام کیا ہوگا. آپ چھان پھٹک کر دیکھ لیں اور پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک روایت مجھے شیخین کی شرائط پر پوری اترنے والی دکھا دے. امام بخاری، امام مسلم کی کتابوں میں جن کو لے کے بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ دونوں ضعیف روایات سے ثابت ہے. اگر آپ کے پاس صحیح روایت ہے، بسم اللہ مجھے بتائیے. جس پر کسی محدث نے کلام نہ کیا ہو مجھے بتائیے، لیکن آپ نہ ڈھونڈ پائیں گے. تو جب آپ اتنے بڑے جو آپ کے مسلک کے ٹائٹل ہیں، آمین بالجہر اور یہ صدر سینے پہ ہاتھ باندھنے، اگر اس کے لیے ضعیف احادیث قبول ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب وہ اس کا میں انشاءاللہ الگ سے جب میں اس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کروں گا تو میں اس کو کھول کھول کے بیان کروں گا کہ ان احادیث میں جو ان مسائل کے لیے بیان کی جاتی ہے کون سا ضعف ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، اس کی سند میں کس کس محدث اور امام نے کلام کیا ہے. تو پھر جب آپ وہاں قبول کرتے ہیں یہاں بھی کر لیجئے. اللہ ہمیں تعصب سے پاک رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.